میں نے دریا کے کنارے ایک ٹوٹا ہوا چپو دیکھا تھا، کیا تم لوگوں کے پاس کوئی کشتی تھی؟ ٹائیگر نے اسے بولنے پر اکسانے کے لیے سوال کیا۔ اس جملے میں یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ وہ فانگ کے سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اپنے خاندان کے تذکرے پر ایک بار پھر لڑکی اداس ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا نام سونی ہے، سونی چانگ۔ میں اپنے خاندان کے ہمراہ ٹکوٹو جا رہی تھی۔ وہاں چمڑے کے سامان کی منڈی ہے، ہم اپنا سامان فروخت کرنے جا رہے تھے۔ میرا باپ، میرا جوان سال بھائی اور میرا چھوٹا بھائی۔ اس کی آواز رند گئی۔ ہماری کشتی لہروں پر بہتی جا رہی تھی کہ دریا کے کنارے سے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہم نے دیکھا کہ ایک غیر معمولی جسامت والا جوان کنارے پر کھڑا ہے۔ وہ زخمی تھا، اس کا ایک بازو جل رہا تھا اور اس کی پیشانی پر بھی زخم تھا جس کے خون کی سرخی دور ہی سے نظر آتی تھی۔ اس کی حالت اتنی شکستہ تھی کہ اس کی فوری موت کا گمان ہوتا تھا۔ میرے والد نے اسے زخمی دیکھا تو خدا ترسی نے اسے کشتی کنارے کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیا۔ کنارے پر جا کر میرے والد نے اسے سہارا دیا جبکہ میں اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھی رہی۔ ابھی میرا والد اس کے زخموں کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ وہ شخص یک دیوانہ ہو گیا۔ وہ میرے والد کی گرفت سے نکل کر ان کے اور ہمارے درمیان حائل ہو گیا اور اپنے زخموں کی طرف اشارہ کر کے چیخنے لگا، میرا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ ایک ریوالور بدست آدمی میرے تعاقب میں ہے۔ میرے والد کو غصہ آ گیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، فانگ نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر اس نے آ کر میرے بھائی کو قتل کیا۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اس کی درندگی سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں بجلیاں بری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پہلے کسی کو اس انداز میں ہاتھ پاؤں چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ پھر اس کے ہاتھ کی 4 انگلیاں نیزوں جیسی نوکیلی اور خنجروں جیسی تیز تھی۔ میں شاید بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں کنارے پر پڑی تھی اور میرے خاندان کے تینوں افراد اس درندے کا شکار ہو چکے تھے۔ اس کے پاس ریوالور بھی موجود تھا لیکن اس نے اسے استعمال نہیں کیا۔ اسے اس کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کلہاڑے کا کام دینے کے قابل تھے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن تم نے مجھ پر قتل کا الزام کیوں لگایا تھا؟ مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی تھی جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے خاندان کا قاتل میں نہیں ہوں؟ فانگ نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ذمہ دار سمجھتی تھی۔ تم قتل کرنے کے لیے اس کا تعاقب نہ کرتے تو شاید وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتا، لیکن تم ایک اچھے آدمی لگتے ہو۔ یقیناً اس نے تمہارے بارے میں غلط کہا ہے۔ اس نے غلط نہیں کہا، میں اسے قتل کرنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ ٹائیگر نے جواب دیا اور وقت گزاری کے لیے مختصر کہانی سے سنا دی۔ تاہم اسے دل میں افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے یہاں پہنچنے میں دیر کر دی، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ ریڈ سرکل کا ہنگامہ فروغ کرنا بھی اس کا فرض تھا۔ سونی پلکیں جھپکا کر اسے دیکھتی رہی حتیٰ کہ ٹائیگر اٹھ کھڑا ہوا۔ کسی ایسے راستے سے چلو کہ ہم جلد از جلد کسی آبادی تک پہنچ جائیں۔ ممکن ہے فانگ مجھے وہاں مل جائے، اگر نہیں تو میں تمہیں وہاں چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس علاقے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں پیدل چلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر تم تیرنا جانتے ہو تو دریا کے بہاؤ کی وجہ سے ہم نسبتاً جلدی آبادی تک پہنچ جائیں گے۔ سونی نے تجویز پیش کی، میں چلنے کی بجائے تیرنے میں تمہارا ساتھ دے سکوں گی۔ اوہ! ٹائیگر نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اگلے لمحے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ لڑکی نے جو ترکیب بتائی تھی وہ واقعی کارآمد ثابت ہوئی۔ سونی کسی تیز رفتار مچھلی کی طرح تیر سکتی تھی۔ دونوں دریا کے بہاؤ پر تیرتے چلے گئے۔ لڑکی نے ٹھیک ہی کہا تھا، ان کا سفر پیدل چلنے کی بنسبت کہیں زیادہ تیز اور آسان ہو گیا تھا۔ وہ شام تک تیرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ پھر آسمان سے بادلوں کی ایک فوج ظفر موج چھا گئی اور معمول سے کہیں پہلے تاریکی چھا گئی۔ لہریں ٹائیگر کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور وہ آسانی سے تیرتا چلا جا رہا تھا، لیکن بادلوں کو دیکھ کر اسے تشویش آنے لگی۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ ہوا مخالف سمت سے آ رہی تھی اور تاریکی ہر شے پر غالب آتی جا رہی تھی۔ مجبوراً انہیں دریا سے نکلنا پڑ گیا۔ وہ کنارے پر آ گئے اور قریب لیٹے ہانپنے لگے۔ صبح ہوتے ہی وہ پھر چل دیے۔ ابھی انہیں چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک ہی شور سنائی دیا۔ اس نے آوازوں سے سمت کا اندازہ لگایا۔ دریائی بہاؤ کی مخالف سمت سے آنے والی ہواؤں کے دوش پر ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کچھ دور دریا کے کنارے پر بہت سے لوگ جمع ہو کر چیخ رہے ہوں۔ وہ ان آوازوں کی طرف چل دیے اور جب وہ ہجوم کے قریب پہنچے تو یوں لگا جیسے وہ سب لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں۔ ٹائیگر ان سے کچھ دور رک گیا۔ وہ بلا وجہ کسی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، البتہ اس کی آنکھیں فانگ کو ضرور تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان لوگوں میں موجود نہیں تھا۔ ٹائیگر نے اس چھوٹی سی بستی کا جائزہ لیا۔ فانگ کہیں بھی نظر نہ آیا۔
سونی خاموش کھڑی ان لوگوں کو دیکھتی رہی جن کا جھگڑا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ٹائیگر کا موڈ بے حد خراب ہو رہا تھا۔ اس نے سونی کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایسی بستی میں وہ اس لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا جہاں کے لوگ اس قدر مجرمانہ حرکتوں کے عادی ہوں، لیکن وہ چند قدم چل کر رکنے پر مجبور ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس جھگڑے کا تعلق فانگ سے ضرور ہے۔ وہ بغور ان کی طرف دیکھنے اور ان کی باتیں سننے لگا۔ جھگڑا دو آدمیوں کے مابین تھا۔ ان میں سے ایک بوڑھا تھا اور دوسرا ادھیڑ عمر۔ ادھیڑ عمر کا آدمی بوڑھے پر اپنی سال بھر کی جمع پونجی چرانے کا الزام لگا رہا تھا، جبکہ بوڑھا بار بار قسمیں کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ چور نہیں ہے۔ مسروقہ رقم اور جھگڑا، یہ دونوں باتیں ٹائیگر کے ذہن میں الجھن پیدا کر گئیں۔ وہ ذرا اور قریب آ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ ادھیڑ عمر کا شخص بے حد غصے میں تھا۔ اس کے منہ سے جاگ اڑ رہے تھے۔ تم چور ہو، تم نے ہی وہ رقم چرائی ہے۔ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے وہ رقم کہاں دفن کر رکھی ہے۔ سنو چی، میری بات سنو۔ بوڑھے نے اسے پھر سمجھانا چاہا۔ میں چور نہیں ہوں۔ کیا تم وہ وقت بھول گئے جب تم جنگ پر گئے تھے تو میں نے ہی تمہارے بیوی بچوں کا خرچ برداشت کیا تھا؟ او، تو اب تم اس کا معاوضہ یوں وصول کر رہے ہو؟ چی غصے سے بل کھا کر بولا۔ میری بات سنو۔ بوڑھے نے پھر استدعا کی۔ تم رات جب مجھے ملے تھے تو تم نے اس رقم کا تذکرہ کیا تھا۔ اس وقت ساحل کی طرف سے ایک جسیم آدمی ادھر آ رہا تھا۔ اس نے بھی یہ باتیں سن لی تھی۔ یقیناً تمہاری رقم اسی نے چرائی ہوگی۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے یقین ہو گیا کہ فانگ ہی چور ہے۔ وہ جاتے جاتے یہاں رکا ہوگا۔ اتفاق سے اس کے کان میں رقم کی بنک پڑ گئی اور وہ جاتے جاتے اس رقم پر ہاتھ صاف کر گیا۔ اسے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے ایک کشتی کی ضرورت تھی جو اس نے سونی کا خاندان نیست و نابود کر کے حاصل کر لی، اور رقم کے لیے اسے یہاں موقع مل گیا۔ مارے غصے کے ٹائیگر کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ یہ شخص کس قدر شفاق ہے، اپنی ذرا سی ضرورت پوری کرنے کے لیے انسانی جانوں سے کھیلنے سے بھی باز نہیں رہتا۔ وہ چونک کر ہجوم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دریا کے کنارے لوگوں کا جو ہجوم تھا اس میں دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ چی نامی اس شخص کے عقب میں تھا، جبکہ دوسرا بوڑھے چور کا طرفدار تھا۔ بوڑھے کے ساتھی تعداد میں دوسروں سے نصف بھی نہیں تھے۔ فانگ اس پرسکون بستی میں نفرت کی آگ لگا گیا تھا اور کسی بھی لمحے یہاں خون کی ندیاں بہنے والی تھی، لیکن ٹائیگر ان لوگوں کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولا، یہ بوڑھا ٹھیک ہی کہہ رہا ہے۔ چور یہ نہیں بلکہ وہی شخص ہے جس کا یہ ابھی بھی ذکر کر رہا تھا۔ بہت خوب، چی نے دیدے گما کر کہا۔ تو یہ واردات اتنے منظم طریقے سے ہوئی ہے کہ گواہی کے لیے کرائے کے آدمی کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ٹائیگر کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ سنو، تم اپنا فرض پورا کر چکے ہو، اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آؤ۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اس کا گستاخ رویہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ محض اتنی سی بات پر کوئی سختی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر چی کو سمجھانے کی کوشش کی، جس پر اس کا ایک حمایتی غصے سے بھڑک اٹھا۔ وہ قریب آیا اور گالی دے کر بولا، تم جاتے ہو یا تمہارا حلیہ بگاڑ دیا جائے؟ تم لوگ ایک پرسکون بستی کے رہنے والے ہو۔ ایک شیطان کی سازش کا شکار ہو کر اپنے آپ کو تباہی میں مت ڈالو۔ یہ کہتے اس نے حمایتی کے دائیں ہاتھ کو بلند ہوتے دیکھا۔ اس شخص نے پوری قوت سے ٹائیگر کو تھپڑ دے مارا۔ ٹائیگر اس سے بچ سکتا تھا، لیکن وہ ساکت کھڑا رہا۔ اس نے چہرہ ہٹانے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، بلکہ جیسے ہی اس شخص کا ہاتھ اٹھنے لگا تھا اس نے اس کے چہرے کے عضلات سخت کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب اس کا چہرہ پتھر بن گیا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کا ہاتھ ٹکرایا اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، لیکن اس کی انگلیوں کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی تھیں۔ ہڈیاں ٹوٹ کر گوشت سے باہر آ گئی تھی اور اس کا ہاتھ یوں پلپلا ہو گیا تھا جیسے اسے کسی ہتھوڑے کی مدد سے کچل ڈالا گیا ہو۔ اس پر ایک اور آدمی مشتعل ہو گیا۔ اس نے ٹائیگر کو ٹھوکر ماری۔ اس کا انجام بھی پہلے آدمی سے مختلف نہ ہوا۔ وہ اپنا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور یوں چیخنے لگا جیسے ذبح ہونے سے قبل کوئی بکرا چیختا ہے۔ میں تم لوگوں کو ایک بار پھر سمجھاتا ہوں۔ اس بار ٹائیگر کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا۔ تم لوگ مجھ سے لڑ کر نہیں جیت سکتے۔ میں کنگ فو ماسٹر ہوں اور مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں عام آدمیوں سے بلا وجہ لڑتا پھروں۔ ان دو آدمیوں کا حشر تمہارے سامنے ہے۔ تم لوگ گواہ ہو کہ میں نے ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ ایک شخص اپنے قیمتی ہاتھ سے، دوسرا اپنے قیمتی پاؤں سے محروم ہو گیا ہے۔ کیا تم لوگ ایک شیطان کی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے اب بھی خون بہانے پر آمادہ ہو؟ ہجوم کو گویا سانپ سونگ گیا۔ ٹائیگر نے دل ہی دل میں سکون کی سانس لی، لیکن اس کا یہ اطمینان بیکار ثابت ہوا۔ چی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی چاقو نکال لیا۔ تم لوگوں نے دیکھا؟ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، میری دولت اڑانے کے لیے کس قدر معقول انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بوڑھا اس کنگ فو ماسٹر کو خرید چکا ہے، لیکن میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں اپنی رقم وصول کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔
احمق آدمی! ٹائیگر کے حلق سے غراہٹ نکل گئی۔ کیا تمہارے پاس ذرا سی بھی عقل نہیں ہے؟ بہرحال اس لڑکی کو دیکھو، اسی شخص نے جس نے تمہاری رقم چرائی ہے، اس بیچاری کے باپ اور 2 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، اور میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اوہ! ہجوم میں سے چی کے حمایتی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سونی کو گورنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک ہنس پڑا۔ وہ واقعی بہت عجیب آدمی لگتا ہے۔ اگر اس نے اس کے باپ اور 2 بھائیوں کو قتل کر دیا ہے تو اس لڑکی کو اٹھا کر کیوں نہیں لے گیا؟ ٹائیگر نے گور کر اس شخص کو دیکھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ وہ تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک چاقو دبا ہوا تھا۔ ٹائیگر جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس شخص نے چاقو سے اس پر حملہ کر دیا۔ ٹائیگر کا دائیں ہاتھ کسی سانپ کی طرح اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں چاقو چھین لیا اور پھر وہ شخص اس کے اوپر سے اڑتا ہوا دور جا گرا۔ گرنے کے بعد وہ کراہا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس پر چی کے باقی ماندہ ساتھی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ ٹائیگر کو افسوس ہونے لگا، لیکن اب جنگ ناگزیر ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود وہ کوشش کرنے لگا کہ کسی کو کوئی مہلک چوٹ نہ لگنے پائے۔ سونی! وہ چیخ کر بولا، تم یہاں سے دور ہٹ جاؤ۔ جیسے ہی ٹائیگر پر حملہ ہوا، وہ بوڑھا جس پر چوری کا الزام عائد کیا جا رہا تھا اور اس کے ساتھی بھی چی اور اس کے ساتھیوں پر پل پڑے۔ چی کے ساتھی غالباً شرپسند تھے۔ ان میں سے ہر ایک چاقو سے مسلح تھا۔ ٹائیگر جس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا وہ خود بخود ہی ہو گئی تھی۔ اس نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی اور دیر تک صرف مدافعت ہی کرتا رہا، لیکن حملہ کے حوصلے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اپنے ساتھ ساتھ ٹائیگر غیر مسلح لوگوں کو چاقوں سے بھی بچاتا جا رہا تھا۔ اب تک کئی آدمیوں سے چاقو چھین کر پھینک چکا تھا، لیکن پھر بھی بوڑھے کے چند آدمی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ایک کا تو پیٹ ہی چاک ہو گیا تھا، اس کی آنتیں نکل گئی تھی۔ وہ بیچارہ چیختا ہوا دونوں ہاتھوں سے اپنی آنتیں سنبھالنے میں لگا ہوا تھا کہ چی کے ایک ساتھی نے اس کی پشت میں چاقو گونپ دیا۔ چاقو گونپنے کے بعد اس شخص نے ایک فاتحانہ نعرہ لگایا جو اس کی دم توڑتی ہوئی چیخ میں ڈل گیا، کیونکہ ٹائیگر کی ہتھیلی نے اس کی کھوپڑی کسی کچے ناریل کی طرح توڑ دی تھی۔ اسے اپنے بائیں بازو کے عقبی حصے میں شدید جلن محسوس ہوئی۔ کسی نے عقب سے اس پر بھی وار کر دیا تھا۔ اس نے اسی بازو کی کوہنی اچھال دی۔ کوہنی کی زد میں حملہ آور کا دہانہ آ گیا۔ وہ چیخ کر پلٹا اور خون تھوکنے لگا۔ اس خون میں اس کے کئی ٹوٹے ہوئے دانت بھی شامل تھے۔ جس بازو پر چاقو کا زخم آیا تھا، ٹائیگر نے اس کے عضلات کو سخت کرنا شروع کر دیا۔ اسی لمحے اس کی نگاہ چی پر پڑی، جو لوگوں کو ادھر ادھر دھکیلتا ہوا بوڑھے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بوڑھے کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر وہ وہیں سے دونوں پیروں پر اچھلا اور فضا میں تیرتا ہوا بوڑھے اور چی کے درمیان جا گرا۔ اس نے چی کا وار روکا اور اسے چاقو چھین کر دونوں ہاتھوں سے اسے فضا میں بلند کر دیا۔ چی خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے ذہن سے پل بھر میں بدماشی کا بھوت اتر گیا تھا۔ وہ چیخ پڑا، مجھے مت مارو، میں اب اس بوڑھے کو کچھ نہیں کہوں گا۔ ٹائیگر نے اسے زمین پر اتار دیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تم ایک سمجھدار آدمی ہو، لیکن تمہارے ذہن پر طاقت کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں اب بھی میری بات پر یقین نہیں آیا تو جا کر دیکھ لو، تمہیں دریا کے کنارے 3 قبریں دکھائی دیں گی۔ میں نے ان بیچاروں کو بے کفن ہی وہاں دفن کر دیا تھا۔ رک جاؤ، سب رک جاؤ۔ اچانک ایک آواز گونج اٹھی۔ اس آواز میں نہ جانے کون سا جادو تھا کہ ہر شخص جہاں تھا وہیں منجمد ہو گیا۔ ٹائیگر نے چونک کر آواز کی جانب دیکھا تو اسے ایک درویش صورت شخص نظر آیا۔ وہ تیزی سے ہجوم کی طرف دوڑتا رہا تھا اور انہیں رکنے کا حکم بھی دیتا جا رہا تھا۔ قریب آ کر اس نے سب کو لعنت ملامت کرنے کے بعد لڑنے سے باز رکھتے ہوئے کہا، خدا کی زمین غلہ پیدا کرنے کے لیے ہے، اس میں اپنا خون نہیں پسینہ شامل کرو۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ اب صرف ان لوگوں کے کراہنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی جو ٹائیگر کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ راہب نے چونک کر ان لوگوں کو دیکھا، پھر جھک کر ان کے زخموں اور چوٹوں کا معائنہ کرنے کے بعد ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم لوگوں میں سے کنگ فو فائٹر کون ہے؟ اس نے ہجوم پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کی نظریں خود بخود ہی ٹائیگر پر آ کر رک گئیں۔ غالباً تم ہو۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور زبان سے کچھ بھی نہ بولا۔ راہب اسے گورتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے یا نفرت کی جھلک نہیں تھی، بلکہ وہ انہماک سے ٹائیگر کو کچھ یوں دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ درویش صورت شخص دبلا پتلا تھا اور اس کی ہونٹوں پر خفیف سی نیلاہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور اس کا چہرہ برسوں کی عبادت سے نورانی لگ رہا تھا۔ کیا تم سناجو کے شاگرد ہو؟ راہب نے سرگوشی کے انداز میں دریافت کیا۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر تو ہلا دیا، لیکن اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ راہب سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی، لیکن پھر وہ خاموش رہا۔ حالانکہ تجسس نے اس کے دل و دماغ میں ہلچل سی مچا دی تھی۔ وہ توجہ سے راہب کی طرف دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے یہ شخص اس کے دل و دماغ میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تم حیران ہوگے کہ میں نے تمہیں کیسے پہچان لیا، راہب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہجوم کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور اب تو ان لوگوں نے بھی کراہنا بند کر دیا تھا جنہیں شدید چوٹیں لگی تھی۔ غالباً یہ اس راہب کی شخصیت کا اثر تھا۔
یا پھر ممکن ہے سناجو کا نام ان لوگوں کے لیے کوئی خاص اہمیت رکھتا ہو۔ ٹائیگر کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اوشان ایسے دور دراز کے گمنام علاقوں میں بھی مشہور ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے میری حیرت حق بجانب ہے، ٹائیگر نے بڑے ادب سے کہا۔ کیا آپ سناجو سے واقف ہیں؟ راہب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف میں ہی نہیں، اس بستی کے سارے لوگ اسے جانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ انسان کے روپ میں فرشتہ ہے، وہ درندوں کا دشمن اور انسانیت کا سب سے بڑا دوست ہے۔ راہب کی ان باتوں کے بعد جب ٹائیگر نے دائیں بائیں دیکھا تو ہر شخص کی آنکھوں میں اس کے لیے احترام کی جھلک موجود تھی۔ وہ ورطۂ حیرت میں ایک ایک کی صورت دیکھتا رہا، پھر متجسس نگاہوں سے راہب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ راہب نے آنکھیں بند کر کے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے کہا، سناجو ایک اجنبی کی حیثیت سے یہاں آیا تھا۔ اس نے بستی کے لوگوں کو بتایا کہ جلد ہی اس بستی پر قزاق حملہ ور ہونے والے ہیں۔ ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا، لیکن وہ ان لوگوں کی باتوں سے بدمزہ نہیں ہوا، سمجھاتا رہا، حتیٰ کہ ایک روز اس کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ صدیوں سے یہ بستی پرسکون تھی اور کسی حملہ ور نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا، اس لیے لوگ بھی سناجو کی باتوں کا مذاق اڑانے میں حق بجانب تھے۔ قزاق تعداد میں بے شمار تھے اور بستی کے غیر مسلح اور کمزور لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تب سناجو اپنی تاریخی شمشیر لے کر ان کے درمیان کود پڑا۔ خون کی ندیاں بہہ گئی، قزاقوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے۔ آدھی رات تک جنگ ہوتی رہی، پھر بچے کچے قزاق فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد سے آج تک کسی قزاق کو اس طرف دیکھنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ مجھے افسوس ہے کہ ایک ایسی بستی کے لوگ میرے ہاتھوں زخمی ہوئے جنہیں بچانے کے لیے اوشان نے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ سناجو آج کل کہاں ہے؟ راہب نے دریافت کیا۔ ٹائیگر نے اسے اوشان کی کہانی سنا دی، پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بولا، میں نے تم لوگوں سے جھوٹ نہیں کہا تھا، فانگ ہی وہ شخص ہے، فانگ ہی چور ہے، اس نے چی کی دولت چرائی ہے، وہی اس معصوم لڑکی کے باپ اور 2 بھائیوں کا قاتل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے محسن سناجو کا بھی قاتل ہے اور میں اس کے تعاقب میں آیا ہوں۔ بستی کے لوگوں نے ندامت سے سر جھکا لیے۔ اوشان کی موت کا سن کر راہب کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا۔ دیر تک آنکھیں بند کیے کھڑا رہا، اس کے نیلگوں ہونٹ اس دوران میں مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ کافی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی اور ٹائیگر کی طرف دیکھ کر بولا، تمہیں اب مزید یہاں نہیں رکنا چاہیے، جاؤ سیدھے چلے جاؤ، تھوڑی دور دریا کے کنارے ایک خانقاہ ہے، وہاں ایک کشتی ہے، اسے لے جاؤ۔ کیا آپ اسے تلاش کرنے کے سلسلے میں میری رہنمائی نہیں کریں گے؟ ٹائیگر کا لہجہ استدعا آمیز تھا۔ اگر وہ اس طرف آیا ہے تو اس نے پیکنگ کو اپنی منزل بنایا ہوگا، تمہیں اس سے پہلے ہی اسے جا لینا چاہیے۔ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو ساؤ ٹاچی کے گھر چلے جانا، وہ ایک افیونی ہے، اس کے بھائی کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ ساؤ کی عمر اس وقت 70 سال کے لگ بھگ ہے، وہ بھی سناجو کو جانتا ہے، بلکہ اس کی دیوتاؤں کی طرح پرستش کرتا ہے۔ سنا ہے کہ کچھ عرصے سے وہ بڑے ہی عجیب و غریب خواب دیکھنے لگا ہے۔ اس کی باتیں غور سے سننا، کیونکہ اس کے الفاظ خود اس کے اپنے نہیں ہوں گے۔ جاؤ جلدی چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے میں سونے کے سلسلے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ٹائیگر کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی، تم اجنبی ہو، ان علاقوں سے واقف نہیں ہو، میں تمہاری رہنمائی کروں گی، پھر میں خود بھی فانگ کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔